وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، پچھلے لیکچر میں ہم نے احسان کے بارے میں پڑھا تھا، احسان کا مفہوم پڑھا تھا اور احسان کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں احسان کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اپنے پڑھا تھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے احسان کے فوائد و ثمرات، کہ احسان کرنے سے ایک معاشرے میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے فوائد جو ہیں وہ کیا۔ احسان کا سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ عزت و وقار میں اضافہ ہے۔ احسان کرنے والا اچھے اعمال کی وجہ سے معاشرے میں اپنی عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے اور لوگ خود بخود اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں عزت و وقار سے بڑی کوئی چیز نہیں، تو عزت و وقار انسان احسان سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی جو شخص لوگوں پر احسان والا معاملہ کرے گا، جیسا کہ ہم نے اس کے مفہوم میں پڑھا تھا کہ احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے حصے سے کم لے اور دوسرے کو اس کے حصے سے زیادہ دے، تو جب وہ ایسا معاملہ اختیار کرے گا تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، تو اس کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے انعامات خداوندی میں اضافہ۔ جس طرح محسن اپنے احسانات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح انعامات خداوندی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سنزید المحسنین، ہم عنقریب محسنین کو زیادہ دیں گے۔ یعنی جو شخص احسان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے احسانات بڑھتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات ہے، تو جس طرح ایک بندے کے لوگوں پر احسانات بڑھتے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس محسن پر اپنی عنایات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں بندے پر، انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ احسان کرنے والوں کی گود انعامات خداوندی سے بھری چلی جاتی ہے۔ اشاعت اسلام کا سبب، احسان کا ایک فائدہ اسلام کی اشاعت بھی ہے۔ احسان ایک ایسا عمل ہے جس نے اشاعت اسلام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسلام کے پھیلاؤ میں سب سے زیادہ اضافہ اسی کی بدولت ہوا کہ جہاں بھی مسلمان جاتے تھے وہ لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہوتے غیر مسلم ہوتے۔ تو غیر مسلم جو لوگ ہوتے تھے وہ اس باتوں سے بہت امپریس ہوتے تھے، متاثر ہوتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی احسان والا معاملہ اختیار کر رہے ہیں، تو جو نیک کام کرتے تھے اس کو بہترین انداز میں اس طرح سے کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کے جو ہے وہ خوش ہوتے، کہ لوگوں کی نظر میں وہ کام محبوب ہو جاتا۔ تو اس وجہ کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے وہ کیا اسلام کا حصہ بنے، اسلام میں جو ہے وہ شامل ہوئے، اور آج ہم نے احسان سے منہ موڑا ہے، تو اسلام کی اشاعت میں جو ہے وہ بہت، اسلام کے پھیلاؤ میں جو ہے وہ بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ محسن خدا اور بندوں کا محبوب، تو جو انسان محسن ہوتا ہے خدا اور بندوں کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، اس طرح احسان کر کے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتے ہیں، اس شخص کو بڑا محبوب رکھتے ہیں جو اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتا ہے، اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ شخص بہت محبوب بن جاتا ہے۔ حکم و علم کا ذریعہ، احسان انسان کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت علم و حکمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے آتینہ حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا، اس طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں۔
تو علم اور حکمت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، آج ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ یعنی علم اور حکمت مطلب دانائی ہے، وزڈم ہے، کہ انسان کے اندر جو ہے وہ دانائی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا خیر حاصل کرنے کی، خیر کثیر حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک فائدہ معاشرتی امن، احسان سے معاشرے میں امن و ایمان کا دورہ ہو جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے آپس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تعلقات کی بہتری سے معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے، اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک دوسرے پر احسان کیا جائے گا تو معاشرے میں امن ہوگا اور لوگ امن و سکون سے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بہتر ہوں گے، اور یہی تعلقات کی مضبوطی جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہی معاشرے کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو پورے معاشرے میں اس سے امن قائم ہوتا ہے۔ تعلقات کی خوشگواری، جب لوگ احسان کرتے ہیں تو ان کے باہمی تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ کسی معاشرے کی ترقی، استحکام، عروج کا انحصار احسان پر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں تعلقات کی خوشگواری کے لیے احسان کا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے، کہ انسان جب کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ اختیار کرتا ہے، کسی نیک کام کو، بھلائی کے کام کو کسی کے ساتھ کرتا ہے بڑے اچھے انداز کے ساتھ، یا وہ اس کو اس کے حق سے زیادہ کوئی چیز دے رہا ہے، تو اس میں تعلقات میں ایک خوشگواری پیدا ہوتی ہے، اور یہی خوشگواری جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی ترقی، عروج اور استحکام کا ذریعہ ہے۔ پیمانہ عروج و زوال، احسان کرنے والا معاشرہ عروج اور اس کا مخالف معاشرہ زوال کی طرف جاتا ہے۔ آج کل ہماری احسان سے دوری اور خود غرضی نے امت مسلمہ کو زوال کا شکار کر دیا ہے، اور یہ زوال تیزی سے جاری ہے، اس لیے احسان کرنے کی ضرورت سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی جو عروج و زوال کا ایک پیمانہ ہے، ایک پیرامیٹر مقرر کیا گیا ہے، وہ احسان ہے، کہ جو قومیں احسان کرتی ہیں، احسان والا رویہ اپناتی ہیں، وہ قومیں جو ہیں وہ کیا پاتی ہیں؟ عروج پاتی ہیں۔ تو آج مسلمان اس سے دور ہیں، تو یہی وجہ جو ہے مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ اس سے آگے احسان کی کچھ مختلف صورتیں ہیں، کہ احسان کی کیا صورتیں ہیں جو ہم اختیار کر سکتے ہیں، کون کون سی صورتیں احسان کی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے خاندان سے حسن سلوک، کہ احسان کی سب سے بہترین صورت خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ اہل خانہ میں سے والدین کے بارے میں فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اس کے علاوہ بھائی بہنوں اور دوسرے اہل خاندان کے ساتھ بھی حسن سلوک جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی صورت احسان کی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے خاندان والوں سے حسن سلوک ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، جس میں والدین آتے ہیں، بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں۔ لیکن افسوس آج کل کے میڈیا نے ہمیں ان رشتوں سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم میڈیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں، اور اپنے جو رشتے ہیں ہمارے، ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ والدین کے لیے جو ہے وہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کے لیے والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپس میں بہن بھائیوں کی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے فوکس کرنے کی آج ضرورت ہے، کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ٹائم سپینڈ کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، یہ بھی احسان کی ایک کیا ہے؟ صورت ہے۔ دوسری صورت ہے ضرورت مندوں کی مالی امداد، معاشرے کے کمزور افراد کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یتیم، مسکین، بیوہ، معذور اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیوہ اور مسکین کی امداد کرنے والے کا وہی مقام ہے جو غازی یا شب بیدار سخی کا۔ یعنی جو شخص کسی بیوہ کی یا مسکین کی مدد کرتا ہے
تو اس کو بھی اتنا مقام ملتا ہے. جو غازی اسے کہتے ہیں جو جہاد کے لیے جائے اور جہاد میں سرخرو ہو کر لوٹ کر آئے, جہاد فتح کر کے یعنی کہ واپس آئے, تو اسے غازی کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے شب بیدار کہ رات کو وہ ساری رات عبادت کرتا ہے, اور سخی کیا ہے, سخاوت کرتا ہے, دن بھر مال جو اللہ نے دیا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو اس جتنا مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, جو کسی یتیم بیوہ مسکین کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, مدد کرتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی اور ساتھ والی انگلی کھڑے کر کے فرمایا کہ جو کسی یتیم کی نگہداشت کرتا ہے, کفالت کرتا ہے, وہ اور میں قیامت والی جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے. اس کے بعد احسان کی ایک صورت مقروض کے ساتھ احسان بھی ہے کہ بعض اوقات ایک مقروض شخص بر وقت قرض واپس کرنے یا بالکل ادا نہ کرنے کی حالت میں ہوتا ہے. اس وقت قرض دار کو مہلت دینا یا بالکل معاف کر دینا بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ انہیں مہلت دو, مقروض تنگ دست ہو تو خوشحالی تک انہیں مہلت دو, اگر معاف کر دو تو یہ بہت اچھا ہے. یعنی اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے, آپ معاف بھی کر دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو, تو آپ اسے معاف کر دیں, ورنہ کم سے کم اسے اتنی مہلت دیں جب وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قرض کو واپس کر سکے. محسن سے حسن سلوک. انسان کی زندگی میں خدا کے بعد محسنین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے, اس لیے ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا بہت ضروری ہے. مثلا والدین, اساتذہ, تو ان لوگوں کا انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. انسان کو بنانے میں, سنوارنے میں, دنیا میں ایک مقام جو انسان حاصل کرتا ہے وہ والدین, اس کے بعد اساتذہ کرام کی بدولت حاصل کرتا ہے. تو ان کو تحفے تحائف دینا, ان کی تکریم کرنا جو ہے وہ کیا ہے, بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک احسان کی ایک جو ہے وہ صورت ہے. دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا, یہ جیسا کہ آپ نے اس کے مفہوم میں احسان کی ڈیفینیشنز میں ایک ڈیفینیشن آپ نے پڑھی تھی کہ جو آپ کا حق بن رہا ہے آپ اس حق سے خود جو ہے وہ کم لے رہے ہیں اور دوسرے کو زیادہ دے رہے ہیں. یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے کہ انسان اگر اپنے کچھ حصے سے دستبردار ہو کر کسی شخص کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے تو اس کے دل میں شخص کی محبت بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا, آپس میں مہربانی کو بھول نہ جایا کرو. یعنی مہربانی کیا ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے تھوڑا زیادہ دے دے اور خود اپنے حق سے کم لے لے. بے رحمی کی ممانعت. کسی کی زندگی میں اس سے بھلائی تو اسلام نے فرض قرار دی ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مرتے وقت بھی بے رحمی اختیار نہ کی جائے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کسی جانور کو ذبح کرنا پڑے تو چھری کو تیز کر دیا کرو اور ذبیحہ کو راحت دو. مطلب کہ ایک جانور کو بھی جب ذبح کرنا ہے تو چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے اذیت اور تکلیف نہ پہنچے, وہ اس تکلیف سے جو ہے